علیکم ناظرین، آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر۔ یہ خبر اکبر الدین اویسی کی جانب سے، جہاں پر ایک اور مرتبہ میڈیا سے بات چیت کر انہوں نے بتایا کہ یہ چوتھے مرحلے کا جو لاک ڈاؤن ہے، اس میں ہمیں کیا کیا احتیاط برتنی ہے اور ہم کس طرح سے غریب لوگوں کی مدد کریں گے، ہم کس کس کو راشن دیں گے، اسی طرح کی بہت ساری ڈیٹیل اکبر الدین اویسی نے بتائی ہے۔ تو آئیے ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میں جتنا ہو سکتا ہے ہم کو نیکیاں بٹورنے کا موقع ملے گا، ہم کو بٹورنا ہے۔ اور میری ٹیم بالخصوص جناب صمد بن عبداس صاحب، جناب نصیر غیاث صاحب، جناب فہد بن عبداس صاحب، جناب وہاب صاحب کارپوریٹر، اور جناب سعید صاحب، اور دوسرے میرے ساتھ جو یہاں پہ ہماری ٹیم تھی، ہم سب نے یہی سوچ کر کام کیا کہ پھر ایسا موقع نہیں آئے گا نیکیاں آخرت کو سنوارنے کا۔ اللہ نے ہم کو موقع دیا، ہم سے کام لیا، ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور مجھے ایک ہی بات یاد آتی ہے کہ میں بار بار آج سے 9 سال پہلے مجھ پر حادثہ ہونے کے بعد مجھے یاد آتا تھا کہ نہیں معلوم کہ وہ کیا کام ہے جو اللہ مجھ سے لینا چاہ رہا ہے، اور ہر دن یہی سوچتا اور یہی فکر میں رہتا کہ شاید یہ کام ہے اللہ مجھ سے لینا چاہ رہا ہے۔ جب یہ عمارت بنی تو یہ عمارت کو دیکھ کر میں ہر وقت یہی سمجھتا رہا کہ شاید یہ کام ہے اللہ مجھ سے لینا چاہتا تھا، اس لیے حیات بخشی۔ یا پھر دواخانوں کی تعمیر ہو، ویسی ہاسپٹل کی تعمیر ہو، یا اسرا کی تعمیر ہو، تو ان تعمیرات، ان عمارتوں کو دیکھ کر سمجھتا تھا کہ شاید یہ کام ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے حیات دی۔ بہرحال ہر روز مہاراشٹرا، بمبئی جب گیا تو وہاں پر بھی سوچتا تھا کہ شاید یہ کام ہے، اس کے لیے اللہ نے حیات دی۔ اور آج 5 کروڑ سے زائد صرفے کے ذریعے بھوکوں کا جو کام اللہ نے مجھ سے لیا ہے، بھوکوں تک اناج پہنچانے کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بھی ایک کام تھا جس کے لیے اللہ نے مجھے حیات بخشی ہے۔ تو میں سارے ان لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے آج سے 9 سال پہلے میرے حیات کے لیے دعائیں کی تھیں، روزے رکھے تھے، اللہ کے گھر کا طواف کیا تھا، اور اللہ سے میری حیات کے لیے دعا مانگی تھی۔ میں قرضدار ہوں ان سب لوگوں کا، اور اللہ نے مجھے موقع دیا اس قرض کو اتارنے کا، نہیں بلکہ کہوں گا کہ اس قرض کو ادا کرنے کا ایک موقع دیا ہے مجھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی ذات سے جتنا ممکن ہے کوشش کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی ضرور ایک حقیقت ہے کہ اتنا کرنے کے بعد بھی میں کہوں گا کہ ہم نے کم کیا ہے، اور بہت سے لوگ بھوکے ہیں، اور بہت سے ضرورت مند لوگ ہیں جن تک ہم نہیں پہنچ سکے، لیکن ہم کوشش تو کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں، ہماری ذات سے جتنا ممکن ہے ہم کریں گے۔ بہرحال میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے اور عوام سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ اگر یہ جو ہم نے کام کیا ہے اس کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کرے۔ دعا کریے کہ اللہ یہ جو ہم نے کام کیا ہے، اس کام کا اجر عظیم سالار ملت علیہ رحمہ کے اور فخر ملت علیہ رحمہ کے اور مجلس اتحاد المسلمین کے وہ سارے کارکن، وہ سارے ذمہ داران، سارے سودوں و معتمدین جو اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان ساروں کو اس کا اجر دے، اور ان ساروں کی خبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ اور دعا کریے کہ اگر ہمارا کام، میری ماں بیمار ہیں، بیمار رہتی ہیں، ضعیف ہیں، دعا کریے کہ اللہ اس کام کا اجر میری والدہ کو صحت عطا کر کے کرے۔ دعا کریے، میں سب سے کہوں گا کہ دعا کریے کہ اللہ میری اولاد کو بھی اس قابل بنائے، باصلاحیت بنائے کہ وہ بھی آگے چل کر نیک بنے، اچھے بنے، اور ضرورت مندوں کی مجھ سے زیادہ مدد کر سکے۔ دعا کریے کہ میرے ساتھ جو بھی اصحاب نے کام کیا ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو، ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ میں آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرمائے، اور اللہ
ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ اس کام میں شریک رہے ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے، ان کی آل اولاد کو، ان کے والدین کو اس کام کا اجر عطا فرمائے، ان کی مصیبتوں کو دور فرما کر، ان کی پریشانیوں کو دور فرما کر۔ رمضان کا ماہ ختم ہونے پر ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ قرض داروں کے قرضوں کو دور فرمائے، جو بے قصور محروس ہیں اللہ ان کی رہائی عمل میں لائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اللہ ان کی شادیاں کروا دے۔ ہمارے نوجوان بچے جو امتحانات لکھے ہیں اللہ ان کے امتحانات میں ان کو کامیاب کریں، اور پھر آگے جو لکھیں گے امتحانات اللہ ان کو بھی ان کے امتحانات میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت و شفا عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تو ہماری غیبی مدد فرما، ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھ، اس وبا سے محفوظ رکھ، اور ہمارے گھروں میں ہمارے والدین جو ہیں جن جن اصحاب کے ماں باپ ہیں اے اللہ ہمارے سروں پر اور ان کے سروں پر ان کے ماں باپ کو قائم رکھ۔ اے اللہ ان کو اور حیات بخشے اور ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں جو اس ہمارے درمیان میں اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کو صحت و عافیت سے رکھ، ہم سب کو نیک بنا۔ اور آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ جن لوگوں نے خیر کا کام کیا ہے اے اللہ اس ماہ میں تو اس خیر کے کام کو قبول فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے اپنی زکاتیں نکالی ہیں ان کی زکات کو قبول فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے بیواؤں کی یتیموں کی مدد کی ہے اللہ تو اس مدد کو قبول فرما۔ اے اللہ جن اصحاب نے تیری محبت میں روزہ رکھا اور فاقے کے عالم میں تھے، بھوک سے تڑپتے رہے، پیاسے رہے، لیکن سجدے میں عبادت کرتے رہے، اے اللہ تو ان روزے داروں کے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جن روزے داروں نے عبادتیں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں اے اللہ تو ان کی نمازوں کو قبول فرما۔ قرآن جو پڑھے ہیں اے اللہ تو ان کی قرآن خوانی کو قبول فرما۔ جن لوگوں نے تراویحوں کا اہتمام کیا، گھروں میں رہ کر تراویحاں پڑھی ہیں اے اللہ ان کے تراویحوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری ہر عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مولا، تو ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مصیبتوں کا خاتمہ کر، ہمارے پریشانیوں کو دور کر۔ اے اللہ اس وبا سے لڑ کر جب ہم باہر نکلیں گے تو اور مصیبتوں میں گھرے رہیں گے اور پریشانیوں میں رہیں گے مولا، تو اس پریشانیوں سے بھی ہم کو محفوظ رکھ، ان مصیبتوں سے بھی ہم کو محفوظ رکھ، ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا۔ جس طریقے سے ہم نے رمضان میں عبادتوں کا اہتمام کیا اے اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما، توفیق عطا فرما کہ رمضان کے بعد بھی ہم اسی طریقے سے عبادتوں کا احترام کرتے رہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی میں عبادتوں کو شامل رکھیں اور تجھے راضی رکھیں۔ اے اللہ ہم کو توفیق دے، ہم کو ہدایت دے، ہم سب کی خدمات کو قبول فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سر یہ لاک ڈاؤن میں جو نرمی کرے نا